الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لما تقولون ما لا تفعلون صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آپ کو آج کی صبح جو کہ نئے عیسوی سال کی پہلی صبح ہے، اس دعا کے ساتھ اس صبح کا آغاز کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اس نئے عیسوی سال کو پوری امت کے لیے ہدایت، رہنمائی، اطاعت والا سال بنا دے اور ہر طرح کی مشکلات اور مصائب کو ختم کر کے راحتیں، عزتیں، عظمتیں ہم سب کا مقدر بنا دے۔ یہ جو وبا ہے کرونا کی صورت میں آئی ہوئی، رب العزت اپنے فضل و کرم سے اسے پوری دنیا سے اٹھا لیں اور صحت و عافیت کے فیصلے فرما دیں۔ ناظرین، آج کے دن ہم اس عزم کے ساتھ، اس ارادے کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہم نے اپنی اصلاح بھی کرنی ہے، لوگوں کی اصلاح بھی کرنی ہے اور معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ آپ نے کل سنا ہوگا کہ وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان محترم جناب عمران خان صاحب نے بہت اچھی باتیں کہیں۔ انہوں نے کہا، جب میں حرم مکہ مکرمہ میں جاتا ہوں، جب میں مسجد نبوی میں جاتا ہوں، جب میں سعودی عرب جاتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں سب سے زیادہ عمرہ کرنے والے، سب سے زیادہ طواف کرنے والے، سب سے زیادہ نماز میں بھاگ کے شریک ہونے والے، یہ میرے الفاظ ہیں لیکن ہمارے پاکستانی ہیں، چیریٹی میں بھی پاکستانی سب سے آگے ہیں۔ پھر کیا وجہ ہے کہ پاکستان اپنی اصل منزل جو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہے اس سے دور ہوتا چلا گیا؟ آج یہ وہ سوال ہے جو مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اپنے آپ سے کرنا ہے۔ نماز ہم اپنے لیے پڑھتے ہیں، زکوٰۃ ہم نے لوگوں کے لیے دینی ہے، اپنے مال کو صاف کرنا ہے اور لوگوں کے لیے دینی ہے۔ آج میرا بڑا دل کر رہا ہے کہ میں امراء کے طبقے سے پوچھوں کہ جب زکوٰۃ کا معاملہ آتا ہے تو ہم زکوٰۃ سے راہ فرار کیوں اختیار کرتے ہیں؟ یہ بات اپنی جگہ درست ہے اور حقیقت ہے اور اظہر من الشمس ہے کہ اگر زکوٰۃ دینے والا طبقہ زکوٰۃ ادا کرنی شروع کر دے تو کوئی بھوکا پیاسا نہ رہے، کوئی بھکاری نہ رہے۔ اور پھر اللہ وہ وقت بھی لاتا ہے جب زکوٰۃ لے کے ہاتھوں میں گھوما جاتا تھا اور کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوتا تھا۔ ناظرین، ہم قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں یہ پڑھتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اے اللہ، ہمیں صراط مستقیم پر چلا دے، وہ صراط مستقیم جو انعام والوں کا راستہ ہے، جن پر تو نے انعام کیا ہوا ہے۔ تو وہ انعام والے کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، وہ اصحاب رسول و اہل بیت ہیں، وہ صلحاء ہیں، وہ اتقیاء ہیں، وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ تو وہ راستہ انہوں نے ہمیں کیا بتایا ہے؟ وہ راستہ سچ کا راستہ ہے کہ ایک طرف مجھے کروڑوں کا، اربوں کا، لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہو اور دوسری طرف مجھے جھوٹ بول کے اس فائدے کو حاصل کرنا پڑے تو میں اس فائدے کو چھوڑ دوں اور جھوٹ نہ بولوں۔ ایک طرف مجھے بہت لمبا چوڑا مال ملے کہ میں ملاوٹ کروں، میں ذخیرہ اندوزی کروں، میں لوگوں کا حق ماروں، اور دوسری طرف میرے سامنے اللہ کا یہ حکم ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات ہوں کہ جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے، جس نے ذخیرہ اندوزی کی اس کے لیے وعید ہے، تو میں کہوں کہ نہیں، مجھے اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے، لہٰذا میں نے یہ کام نہیں کرنا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج مساجد بہت ہیں، نمازی بھی بہت ہیں، روزہ رکھنے والے بھی بہت ہیں، لیکن یہ بھی سوال ہے کہ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں
یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھنے والے کتنے ہیں، اپنے پڑوسی کا خیال کرنے والے کتنے ہیں، اپنے بچوں، اپنی بیوی، اپنی اولاد کا خیال کرنے والے کتنے ہیں، اور معاشرے کے اندر جو ہمارا معاشرتی کردار ہے اسے ادا کرنے والے کتنے ہیں۔ آج ہم جس جستجو میں پڑے ہوئے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ حاصل کریں، خواہ وہ جائز ہے یا ناجائز ہے، صراط مستقیم یہ نہیں ہے، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ نہیں ہے، یہ اس راستے سے مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست نہیں بن سکتی۔ اگر مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست ہم نے پاکستان کو بنانا ہے تو رات کی تہجد کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ، رمضان کے روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ، حج و عمرے کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں حقوق العباد کی طرف بھی توجہ دینی ہوگی۔ معاشرے کے اندر جو بے چینی ہے، جو اضطراب ہے، وہ کیسے دور ہوگا؟ اس کو دور کرنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ ہم اپنے قول و فعل کے تضاد کو ختم کریں۔ ایک طرف ہم رات کو مصلی بچھا کے کھڑے ہیں اور دوسری طرف صبح اگر ہم ملاوٹ والی چیز بیچ رہے ہیں اور دوسری طرف ہم جھوٹ بول کے اپنی تجارت کر رہے ہیں، زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں، لوگوں کے حق مار رہے ہیں، مزدور کو اس کی مزدوری نہیں دے رہے، مالک سے پیسے پورے لیتے ہیں لیکن کام کم کرتے ہیں، تو پھر کیسے معاشرے میں اصلاحی اقدار کو اور اصلاح کو ہم آگے بڑھا سکتے ہیں؟ اور پھر یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کہ ایک طرف میں نے جھوٹ بول کے لوگوں سے مال کھا لیا ہے، لوگوں کے مال پہ قبضہ کر لیا ہے، دوسری طرف میں نماز پڑھ رہا ہوں، اس نماز میں اگر میرے لباس، جو میری قمیض ہے، جو میری شلوار ہے، جو میری ٹوپی ہے، اگر وہ اس مال حرام سے ہے تو مجھے بتائیے کہ کیسے اللہ کے ہاں وہ مقبول ہوگی؟ آج قناعت نہ ہونے کے شکوے کیے جاتے ہیں، لیکن کیا قناعت کا راستہ ہم نے اختیار کیا ہے؟ اصلاح ذات، اپنی اصلاح اور پھر دوسروں کی اصلاح کی فکر کرنا، یہ اللہ نے ہمیں اس کی طرف جو ہے وہ دعوت دینے کا کہا ہے۔ آج ہم اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کے لیے سب کچھ قربان کر دیتے ہیں، نہ ماں باپ کا خیال اور نہ بہن بھائیوں کا خیال، نہ ملازم کو مالک کا خیال، نہ مالک کو ملازم کا خیال۔ کھانا کھا رہے ہیں، وہیں پر سارا کچھ پھینک کے چلے گئے ہیں۔ یہ چھوٹی بات آپ کہیں گے، چھوٹی بات ہے، لیکن صفائی کو نصف ایمان کہا گیا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میری گزارش یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ واقعی پاکستان ریاست مدینہ کی طرز کی ریاست بن جائے تو پھر ہمیں اس طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے سامنے ہے۔ قرآن کریم میں ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آج ہم اس پہ کتنا عمل کر رہے ہیں؟ اور یاد رکھیے، تمام انبیاء کی حیات طیبہ جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں ہے پوری کی پوری۔ حضرت یوسف کا واقعہ، حضرت عیسیٰ کی زندگی، حضرت موسیٰ کی زندگی، حضرت ابراہیم کی زندگی، حضرت آدم کی زندگی، حضرت نوح کی زندگی، حضرت لوط کی زندگی، حضرت یعقوب کی زندگی تھوڑی تھوڑی ہمیں ملتی ہے، مکمل نہیں ملتی ہے، لیکن قربان جاؤں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر آپ کی زندگی کا ہر پہلو اللہ نے محفوظ کر دیا۔ آپ چلتے کیسے ہیں، آپ اٹھتے کیسے تھے، آپ کھاتے کیسے تھے،
آپ بیٹھتے کیسے تھے، آپ گفتگو کیسے فرماتے تھے، آپ کا سلوک اپنے دوستوں سے کیسا تھا، آپ تجارت میں کیسے تھے، آپ بطور سپہ سالار کیسے تھے، آپ بطور دوست کیسے تھے، آپ بطور خاوند کیسے تھے، آپ بطور باپ کیسے تھے، سب ہمارے سامنے ہے۔ قیامت کی صبح تک کی انسانیت کے لیے رہنمائی اللہ نے ہمارے سامنے محفوظ کر کے رکھ دی۔ کیا ہم اپنے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں؟ کیا ہم صرف قرآن اور سنت کا نام لے یا اس پر عمل کریں؟ تو ہمیں تو عمل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ آج اگر صرف میں صفائی کا پہلو لے لوں اور اگر ایک شہر کے لوگ طے کر لیں، ایک مسجد کے نمازی طے کر لیں کہ ہم نے اپنے محلے کے اندر یہاں غلاظت اور یہاں گندگی نہیں ہونے دینی، تو وہ محلہ پاک صاف ہو جائے گا، خوبصورت ہو جائے گا۔ شہر کے لوگ طے کر لیں۔ یہ کوئی کام صرف یہ جو ہمارے بلدیہ کے ملازمین ہیں انہی کا تو نہیں ہے، یہ تو ہم سب کا کام ہے۔ اب ہم سارا اپنا کوڑا گھر کا اکٹھا کرتے ہیں، باہر دروازے پہ پھینک دیتے ہیں، خود بھی بیمار ہو رہے ہیں، اوروں کو بھی بیمار کر رہے ہیں، اور گناہگار بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح رشوت ہے۔ آج رشوت کو کوئی بڑا جرم سمجھا ہی نہیں جاتا۔ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، رشوت دینے اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ لیکن آج ہم اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے، کہتے ہیں جی کیا کریں، مجبوری ہے جی، زندگی نہیں چلتی۔ ہر شخص اپنا انفرادی احتساب کرے۔ جب ہم اپنا انفرادی احتساب کریں گے تو پتہ چلے گا کہ کہاں کہاں غلطی ہے، اس کی اصلاح کریں۔ افواہ سازی، جھوٹی افواہیں پھیلانا، جھوٹ بولنا، تہمتیں لگانا، یہ آ گیا ہے ہمارے ہاتھ میں۔ اب جو پیغام آ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ ہے، اسے آگے پھیلا رہے ہیں بغیر تحقیق کے، گالی دے رہے ہیں۔ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے، دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ تو یہ چند گزارشات ہیں میری جو آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ آئیں ہم سب مل کر اس نئے سال میں، عیسوی سال میں عزم کریں کہ ہم نے پاکستان کو واقعی ایک اسلامی فلاحی ریاست بنانا ہے۔ ہم نے واقعی آگے بڑھنا ہے، کوشش کرنی ہے، محنت کرنی ہے، صرف باتیں نہیں کرنی ہے۔ یہ نعرہ کہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ آئے، 70-74 سال گزر گئے، نظام مصطفیٰ نہیں آیا۔ کیوں؟ اگر ہم اپنے گھروں میں نظام مصطفیٰ کو نافذ کر لیں، اپنے محلوں میں نافذ کر لیں، اپنی ذات پہ نافذ کر لیں، تو پورے ملک کے اندر بھی آ جائے گا۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ ملاوٹ نہ کرو۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ جھوٹ نہ بولو۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ حق نہ مارو۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضے نہ کرو۔ نظام مصطفیٰ کیا ہے؟ کہ غیبتیں نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو، کم نہ تولو۔ سارے مکاتب فکر اس پر متفق ہیں، جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، ملاوٹ نہیں کرنی چاہیے، ذخیرہ اندوزی نہیں کرنی چاہیے، قبضہ نہیں کرنا چاہیے، اس پر سب متفق ہیں۔ حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی، جعفری، شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، آئیں اس طرف آگے بڑھیں۔ ظالم کو ہاتھ روکنا، مظلوم کا ساتھ دینا، اپنی استطاعت کے مطابق۔ اپنی اصلاح کرنا، یہ تو وہ چیزیں ہیں
آج ایک ریڑی والا، ایک چھابڑی والا، ایک دکان والا اگر کم تول رہا ہے تو اس کو میں اور آپ تو نہیں دیکھتے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ کیا یہ حقیقت نہیں ہے کہ ہمارے ہاں گوشت کے نام پر کیا ہوتا ہے، دودھ کے نام پر کیا ہوتا ہے؟ اور یہ دودھ والا سمجھتا ہے کہ میں نے 20 کلو میں 5 کلو پانی ڈال لیا ہے اور اس میں سے 2 کلو اللہ کے نام پر دے دیا ہے، لہذا میری تو بچت ہو جائے گی۔ بھئی کیسے بچت ہو جائے گی؟ اگر وہ 20 کلو آپ نے 10 لوگوں کو دیا تو 10 لوگوں کا تیرے اوپر حق آ گیا ہے، جو تو نے ملاوٹ کی ہے اس میں، جو تو نے کم تولا ہے۔ تجھے اللہ کے دربار میں ایک دن پیش ہونا ہے جہاں یہ لوگ تیرے سے حساب مانگیں گے کہ بھئی ہم نے پیسے پورے دیے تھے، تو نے کم کیوں تول کر دیا، تو نے پانی کیوں ڈالا، تو نے ملاوٹ کیوں کی؟ یہ میرا تو نہیں کہنا، یہ تو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے۔ یہ ایسے ہی ہے کہ آپ 20 کلو کے اندر ایک پیشاب کا قطرہ ڈال دیں تو کیا وہ پاک رہ جائے گا؟ میرے عزیزو، اس طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اس طرف سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم اب کہاں جا رہے ہیں۔ بالکل درست کہا پرائم منسٹر نے کہ ایشین ٹائیگر، فرانس بنانا، فلاں بنانا، یہ کوئی چیزیں نہیں ہیں ریاست مدینہ کے سامنے۔ اور ریاست مدینہ کیا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے، ان سے صحابہ نے کہا کہ اگر آپ اپنی تجارت کریں گے تو نظام کیسے چلے گا؟ اور تنخواہ مقرر کی گئی کہ جو عام مزدور کی تنخواہ تھی وہی خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ تھی، وہی خلیفۃ المسلمین کی تنخواہ تھی۔ عمر بن خطاب سے آج تو آپ احتساب کر ہی نہیں سکتے۔ آپ دیکھ نہیں رہے عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کسی کو بھی ہاتھ ڈالیں کتنا شور پیدا ہو جاتا ہے۔ اور ادھر پوری دنیا کا حاکم ہے، پوری دنیا پر حکومت کرنے والا ہے، زمین پہ درہ مارتا ہے، زمین ٹھہر جاتی ہے، نیل کو خط لکھتے ہیں، نیل چل پڑتا ہے۔ عمر بن خطاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر کوئی میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ ایک بدو تاریخ میں اس کا نام ہی نہیں ملا، سبحان اللہ۔ اللہ نے کہا تو عمر کے سامنے کھڑا ہوا ہے، تیرا نام ہی غائب ہے، تاریخ میں بدو ہی لکھا جائے گا۔ لیکن عمر کی عظمت کو بتانا تھا کہ ایک ان نون، جس کا پتہ ہی نہیں ہے، حسب نسب معلوم نہیں، نام معلوم نہیں، کون ہے، کہاں سے آیا، وہ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے بتا عمر تیرا کرتا کیسے بنا ہے، تیرا کرتا کیسے بنا ہے۔ پوری دنیا کے حاکم سے ایک بدو سوال کر رہا ہے اور جواب دیتے ہیں کہ میرا بیٹا جواب دے گا۔ بیٹا کہتا ہے میں نے اپنی چادر دی اور میرے بابا کی چادر دونوں ملا کے کرتا بن گیا، چونکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دراز قد تھے، لمبا قد تھا آپ کا۔ لو کان بعدی نبی لکان عمر۔ آج ہمارے حالات کیا ہیں؟ یہاں تو ہم ایک سپاہی کے خلاف اپلیکیشن دے دیں تو کیا حال ہوتا ہے۔ معاشرے تب قائم ہوتے ہیں جب وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم سب نے اپنی بھی اصلاح کرنی ہے اور دوسروں کی اصلاح بھی کرنی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہوتا، وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں کہ جو غیر اپنے لیے تو سب جائز کہیں اور دوسروں کے لیے سب ناجائز کہیں، وہ معاشرے قائم نہیں رہ پاتے۔ یہی میری گزارش ہے کہ آئیں، جتنا کر سکتے ہیں اتنا تو کریں، بسم اللہ تو کریں، آغاز تو کریں، کہیں سے تو آغاز کرنا ہے۔ پاکستان کو اپنی آنے والی نسلوں کے لیے ایک بہترین فلاحی ریاست اگر ہم نے بنانا ہے، اسلامی فلاحی ریاست، تو کہیں سے تو آغاز کرنا ہوگا۔
کہیں سے تو ابتدا کرنی ہوگی، اور وہ ہمیں اپنی ذات سے کرنی ہے۔ میں اگر ملازم ہوں تو میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں، میں اگر مالک ہوں تو اپنے ملازموں سے حسن سلوک کروں، اپنے گھر اور اپنے محلے کی صفائی کا خیال کروں، اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت۔ تعلیم تو آج اتنی موٹی کتابیں ہیں، تربیت کدھر چلی گئی، اخلاق کدھر چلے گئے، مروت کہاں چلی گئی؟ اس طرف ہمیں توجہ کرنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔